بسم اللہ الرحمن الرحیم الفصل الثانی عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما رأیت مثل النار نام حاربها ولا مثل الجنت نام طالبها۔ یہ مشکات المصابیح کا صفحہ نمبر 457 ہے اور باب البکاء والخوف کی دوسری فصل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے جہنم کی طرح شدت اور ہولناکی میں کوئی چیز نہیں دیکھی کہ جس کا طلب کرنے جس سے بھاگنے والا سو گیا ہو، اور نہ ہی جنت کی طرح بہجت و سرور میں کوئی چیز دیکھی جس کا طلبگار سو گیا ہو۔ مطلب کیا ہوا کہ جہنم انتہائی خوفناک ہے، بہت ہولناک ہے، اور یہ انسان جہنم سے بھاگتا ہے، اس سے دور ہونا چاہتا ہے، اور اس کے بعد بھی یہ غافل ہے، سو جاتا ہے۔ تو میں نے اس طرح سے کوئی خوفناک اور ہیبتناک چیز نہیں دیکھی کہ اس سے بھاگنے والا سو گیا ہو۔ کسی کو ایک شیر بھی اگر دوڑائے اور اس سے وہ بھاگتا ہو تو کیا اسے نیند آئے گی؟ تو یہاں جہنم سے آدمی بھاگتا ہے، اس سے دور ہونا چاہتا ہے، اس کے بعد بھی جو چیزیں جہنم سے دور لے جانے والی ہیں انہیں اختیار نہیں کرتا، ان سے غافل ہو جاتا ہے، سو جاتا ہے۔ اسی طرح سے جنت کی طرح سے خوبصورت، بہتر، بارونق چیز کا طلبگار سو جائے، ایسا بھی نہیں دیکھا۔ آپ دیکھتے ہوں گے کسی کو کہیں جانا ہوتا ہے تو ایک طلب ہوتی ہے اس کے اندر، تو وہ رات میں کسی وقت بھی وہاں پہنچنا پڑے تو پہنچنے کی کوشش کرتا اور پہنچ جاتا ہے۔ لیکن جنت کا طلبگار جنت میں لے جانے والی جو چیزیں ہیں جن کے ذریعہ وہاں پہنچ سکتا ہے اس سے غافل ہو جاتا ہے، سو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر یہ ٹھنڈک کا زمانہ ہے، آپ لوگ خیر یہیں رہتے ہیں، جو باہر کے بچے بیچارے ہیں انہیں گھر جانا ہو اور رات میں 3:30 بجے 4 بجے سٹھیاؤ ٹرین پکڑنی ہو تو کیا وہ سو جائیں گے؟ انہیں نیند نہیں آئے گی، کیونکہ انہیں گھر پہنچنے کی چاہت ہے اور ٹرین ہی پہنچائے گی وہاں تک۔ وہ ملے گی کب؟ وہ 3:30 4 بجے مثلاً ٹائم ہے اس کا، تو نیند ان سے کوسوں دور ہوگی۔ وہ پہلے سے تیار رہیں گے اس کے لیے، اور مشقتیں برداشت کرتے ہوئے، تنہائی میں سفر کرتے ہوئے وہ سٹھیاؤں پہنچ جائیں گے، تاکہ ان کی ٹرین چھوٹنے نہ پائے، کیونکہ وہ چھوٹی تو گھر تک پہنچنا مشکل ہو جائے گا۔ تو اسی طرح سے جنت کے طلبگار ہیں، جنت میں جانے کے لیے مثلاً فجر کی نماز پڑھنا بھی ضروری ہے، اور عبادتوں کے ساتھ یہ بھی تو ضروری ہے، اس کا وقت بھی اسی قریب ہوتا ہے۔ اس زمانے میں کہیں 5:30 کہیں 5:45 بجے جماعت ہے، تو یہی نماز وہاں تک پہنچائے گی جنت تک، اور آپ سوئے ہیں اسی سے غافل ہیں، یہ تو عجیب و غریب بات ہے نا۔ اسی کا اس میں تذکرہ ہے۔ رواہ الترمذی، اسے امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔ وعن ابی ذر قال، اور حضرت ابو ذر سے مروی ہے، فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی ارى ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں وہ چیزیں دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، اور وہ باتیں سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے۔ اطت السماء وحق لها ان تئت، آسمان چیخ اٹھا اور اسے چیخنے کا حق ہے۔
چیخنے چلانے کا اسے حق ہے۔ والذی نفسی بیدہ ما فیہا موضع اربع اصابع الا وملک واضع جبہتہ ساجدا للہ، اور قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، آسمان میں 4 انگل جگہ ایسی نہیں ہے کہ جہاں کوئی فرشتہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتے ہوئے اپنی پیشانی نہ رکھے ہو۔ یا نفی کے ساتھ ہی ترجمہ کریں، یعنی آسمان میں 4 انگل جگہ نہیں ہے مگر یہ کہ ایک فرشتہ اپنی پیشانی رکھے ہوئے ہے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتے ہوئے۔ گویا آسمان اتنا بڑا ہے لیکن وہاں 4 انگل جگہ بھی خالی نہیں ملے گی، ہر جگہ فرشتے ہیں، رب کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں، اپنا سر سجدے میں رکھے ہوئے ہیں۔ واللہ لو تعلمون ما علم، اور بخدا اگر تم وہ سب جانو جو میں جانتا ہوں، یا اگر وہ سب تم جانتے جو میں جانتا ہوں، لا ضحکتم قلیلا ولا بکیتم کثیرا، تو ضرور تم ہنستے تھوڑا، کم ہنستے، اور روتے زیادہ۔ وما تلذذتم بالنساء علی الفرشات، اور بستروں پر بیویوں سے لطف اندوز نہیں ہوتے۔ وَلَخَرَجْتُمْ إِلَى السُّعُودَاتِ، سعودات یہ سعود کی جمع ہے اور سعود یہ سعید کی جمع ہے، اور تم صحرا، جنگل، بیابانوں کی طرف نکل جاتے۔ کیوں نکل جاتے؟ تجأرون إِلَى اللَّهِ، اللہ کی بارگاہ میں آہوزاری کرتے ہوئے، اس کی طرف تضرع اور گڑگڑاتے ہوئے تم بیابانوں میں نکل جاتے۔ قال ابو ذر یا لیتنی کنت شجرۃ تعضد، حضرت ابو ذر نے فرمایا اے کاش میں وہ درخت ہوتا جسے کاٹ دیا جاتا ہے۔ تو آپ غور فرمائیں کہ اس میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے واضح انداز میں ارشاد فرمایا کہ جو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے ہو۔ لوگ کیا دیکھتے ہیں؟ جو ان کی نگاہوں کے سامنے آ جائے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عالم بالا کی چیزوں کا ہی مشاہدہ فرماتے ہیں، اسی طرح سے جو زمینوں کے نیچے ہیں ان کا ہی مشاہدہ فرماتے ہیں، اور فرمایا کہ میں وہ باتیں سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے ہو۔ مطلب فرشتوں کے کلام ہیں، جن کے کلمات ہیں، یا اور اللہ تعالیٰ کی دیگر مخلوقات ہیں، تو وہ حضور ان کی باتیں سنتے ہیں اور عام لوگ نہیں سنتے ہیں۔ انہی میں سے کہ جو میں سنتا ہوں تم نہیں سنتے ہو، ایک بات مثلا بیان فرما دی کہ آسمان چیخ اٹھا، یعنی آسمان اتنا بڑا ہے، یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، اور اتنی پاکیزہ جگہ ہے کہ کوئی جگہ خالی نہیں جہاں فرشتے سجدہ نہ کر رہے ہوں۔ 4 انگل جگہ بھی خالی نہیں، مگر یہ کہ فرشتے وہاں سجدہ ریز ہیں۔ اس کے باوجود آسمان کا حال یہ ہے کہ خشیت الہی سے وہ چیخ رہا، آہوزاری کر رہا ہے۔ اور آگے فرمایا کہ اگر تم وہ جانتے جو میں جانتا ہوں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی گرفت کتنی سخت ہے، اس کی پکڑ کتنی مضبوط ہے، آخرت کا عذاب کتنا خوفناک ہے، اگر تم جانتے تو ہنستے بہت کم اور روتے بہت زیادہ۔ یعنی جو ہنستے ہوئے دکھتے ہو ہمیشہ تو ہنسی نہیں آتی بلکہ آنکھیں اشک بار رہتی، اور اتنا خوف تم پر طاری ہوتا، اتنی دہشت ہوتی کہ تم بستروں پر اپنی بیویوں سے لطف اندوز بھی نہیں ہوتے، خیال بھی نہیں آتا اس کا، بلکہ تمہارا حال یہ ہوتا کہ تم بیابانوں میں، صحراؤں میں نکل جاتے اور رب کریم کی بارگاہ میں گڑگڑاتے، روتے اور اس کی طرف رجوع لاتے۔ یہ سن کر کے حضرت ابو ذر نے عرض کیا اے کاش میں درخت ہوتا جو کاٹ دیا جاتا ہے۔ رواہ احمد و ترمذی و ابن ماجہ، اسے امام احمد اور امام ترمذی اور امام ابن ماجہ نے روایت کیا۔ وعن ابی ہریرہ قال، اور حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
من خاف ادلج۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے اندر خوف پیدا ہوا، جو ڈرا، ادلجا، وہ اول لیل میں چل پڑا، رات کے ابتدائی حصے میں چل پڑا، وہ بلغ المنزل ومن ادلجا بلغ المنزل، اور جو رات کے پہلے پہر چل پڑا وہ منزل تک پہنچ گیا۔ الا ان سلعۃ اللہ غالیہ، سنو بے شک اللہ کا سودا مہنگا ہے، گراں ہے۔ اب اللہ کا سودا ہے کیا، سامان ہے کیا؟ الا ان سلعۃ اللہ الجنہ، سنو بے شک اللہ کا سودا، اللہ کا سامان جنت ہے۔ تو اب جنت تمہیں حاصل کرنی ہے تو اس کے لیے تمہارے اندر خوف ہونا چاہیے، جس سے منع کیا ہے اس سے تمہیں بچنا چاہیے، اور جو کام کرنے کا حکم دیا ہے اسے کرنا چاہیے، کیونکہ بغیر بچے اور بغیر وہ کام کیے جس کے کرنے کا حکم ہے تم جنت نہیں پا سکتے۔ تو اس لحاظ سے وہ مہنگا ہے کہ یہ چیزیں کرنی پڑیں گی جبھی آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ رواہ الترمذی، اسے امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔ وعن انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، فرمایا یقول اللہ جل ذکرہ اخرجوا من النار من ذکرنی یوما او خافنی فی مقام۔ اللہ جل ذکرہ، اس کا ذکر بلند ہے، تو اللہ جل ذکرہ ارشاد فرمائے گا کہ جہنم سے ان سب کو نکالو جنہوں نے مجھے ایک دن بھی اخلاص کے ساتھ یاد کیا ہے۔ من ذکرنی یومن، جس نے مجھے ایک دن یاد کیا ہے اسے بھی جہنم سے نکالو۔ او خافنی فی مقام، یا کسی مقام میں وہ مجھ سے ڈرا، میری خشیت، میرا خوف اس کے اندر پیدا ہوا، اسے بھی جہنم سے نکالو۔ تو جو کہا گیا کہ من قال لا الہ الا اللہ فقد دخل الجنہ، تو گویا آخر درجے میں، آخر موقع پر وہ سب بھی جہنم سے نکالے جائیں گے جنہوں نے ایک دن بھی اللہ کو اخلاص سے یاد کیا ہوگا، خود کے اسے معبود برحق مانا ہوگا، اور کسی مقام پر اس کے خوف سے آنسو بہایا ہوگا، خوف اس کے دل میں پیدا ہوا ہوگا، ان سب کو جہنم سے نکالا جائے گا۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا یہ مرتبہ ہے کہ ایک دن بھی یا کسی مقام پر بھی اگر خوف پیدا ہوا ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم سے نکالنے کا حکم دے گا۔ رواہ الترمذی والبیہقی فی کتاب البعث والنشور، اسے امام ترمذی نے روایت کیا اور امام بیہقی نے کتاب البعث والنشور میں روایت کیا۔ وعن عائشہ قالت، اور ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، فرمایا سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن هذه الآیہ، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اس آیت کے بارے میں دریافت کیا۔ آیت کون سی ہے؟ والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلہ، اور وہ لوگ جو عطا کرتے ہیں، دیتے ہیں، ما آتوا، جو بھی دیا انہوں نے، جو بھی خرچ کیا، اور حالت یہ ہوتی ہے کہ ان کے دل ڈرتے ہیں۔ تو اس آیت کو بیان کر کے ام المومنین نے سوال کیا اہم الذین یشربون الخمر، کیا یہ وہ لوگ ہیں جو شراب پیتے ہیں، ویسرقون، اور چوری کرتے ہیں؟ اس لیے کہ خرچ کرنے کے بعد بھی ڈریں گے تو ایسے ہی لوگ، یہ ذہن میں آیا ان کے، تو پوچھا، حضور نے ارشاد فرمایا لا یا ابنۃ الصدیق، نہیں اے صدیق کی بیٹی، وَلَكِنَّهُمُ الَّذِينَ يَصُومُونَ، لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو روزہ رکھتے ہیں، وَيُصَلُّونَ، اور نمازیں پڑھتے ہیں، وَيَتَصَدَّقُونَ، اور صدقہ خیرات کرتے ہیں، وَهُمْ يَخَافُونَ أَنْ لَا يُقْبَلَ مِنْهُمْ، اور وہ ڈرتے ہیں اس بات سے کہ یہ عمل خیر ان کی جانب سے کہیں قبول نہ کیا جائے، کہیں رد نہ ہو جائے، اس لیے وہ ڈرتے ہیں، خوف کھاتے ہیں۔ اولئک الذین یسارعون فی الخیرات،
یہ وہ لوگ ہیں جو نیکی کے کاموں میں سبقت لے جاتے ہیں، آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ رواہ الترمذی و ابن ماجہ، اسے امام ترمذی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ اس سے سمجھ میں آیا کہ اللہ کی وہ نیک بندے ہیں کہ ساری عبادتیں کرتے ہیں، اس کے بعد بھی رب سے ڈرتے ہیں۔ اور آج ہمارا حال کیا ہو گیا ہے کہ اللہ کی بندگی کرتے نہیں اور خوف ہمارے دلوں میں ہے نہیں۔ در حقیقت جب خوف ہوتا ہے جب ہی بندہ قاعدے سے رب کی عبادت کرتا ہے اور اس کے بعد بھی ڈرتا رہتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ عبادتیں رد کر دی جائیں، مقبول نہ ہو۔ وعن ابی ابن کعب قال، اور حضرت ابی ابن کعب سے مروی ہے، فرمایا کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا ذهب ثلث اللیل، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عادت کریمہ تھی کہ جب رات کا 2/3 حصہ گزر جاتا قاما، تو آپ اٹھ جاتے، فقال، فرماتے، یا ایھا الناس اذکروا اللہ، اے لوگو اللہ کو یاد کرو، اذکروا اللہ، اللہ کو یاد کرو، جاءت الراجفہ تتبعها الرادفہ، تھر تھرانے والی آ گئی، راجفہ تھر تھرانے والی چیز، تو جاءت الراجفہ تھر تھرانے والی آ گئی، تتبعها الرادفہ، اس کے پیچھے آئے گی پیچھے آنے والی۔ کیا مطلب ہوا کہ پہلی بار جب سور پھونکا جائے گا تو ساری چیزیں کیا ختم ہو جائیں گی، فنا ہو جائیں گی۔ تو گویا کوئی کھڑا ہے تو گر جائے گا، بیٹھا ہوا ہے تو گر جائے گا، مطلب ہر کوئی جو ہے نیچے آ جائے گا، مر جائے گا، روح نکل جائے گی اس کی۔ تو تھر تھرانے والی آ گئی، اس کے کنایا ہے کہ پہلی بار سور پھونکنے کا وقت قریب آ گیا ہے۔ اب جب پہلی بار سور پھونکا جائے گا تو یہ منظر ہوگا، کیفیت ہوگی۔ پھر اس کے بعد دوسری بار سور پھونکا جائے گا، اس کا ذکر کیا ہے، تتبعها الرادفہ، کہ پیچھے آئے گی پیچھے آنے والی، یعنی دوبارہ سور پھونکا جائے گا اس کا موقع اس کے بعد آئے گا۔ جاء الموت بما فیہ، جاء الموت بما فیہ، موت آ گئی اس کے ساتھ جو موت میں سختیاں ہیں، یا موت آ گئی اپنی سختیوں کو لے کر کے۔ تو اب موت یعنی جب سور پھونکا جائے گا تو موت آئے گی، پھر اس کے بعد دوبارہ پھونکا جائے گا، اٹھایا جائے گا اور لوگوں کو جمع کیا جائے گا۔ تو گویا سارا معاملہ اب قریب آ چکا ہے، قیامت قریب آ چکی ہے اور یہ ساری چیزیں اب سامنے آئیں گی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ اب یہ کہ 2/3 ختم ہونے کے بعد آپ قیام کرتے، اس کے بعد ارشاد فرماتے، تو اس میں اس بات کی جانب بھی اشارہ ہو سکتا ہے کہ جو دنیا کی مدت ہے، جو اس کی عمر ہے، اس میں 2/3 زیادہ ختم ہو چکی ہے، اب جو باقی ہے مختصر ہے، اس لیے اس کے کہ اللہ کو یاد کرو۔ تو اس کا بھی جب 2/3 ختم ہے، اس کا مطلب اب قریب ہے یہ۔ وعن ابی سعید قال، اور حضرت ابو سعید سے مروی ہے، فرمایا خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم لصلاۃ فرأى الناس كأنهم يستبشرون، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز کے لیے باہر نکلے تو حضور نے لوگوں کو دیکھا، ایسا لگ رہا تھا کہ وہ ہنس رہے ہیں، یعنی ان کے دانت نظر آ رہے تھے۔ قال، حضور نے ارشاد فرمایا، اما انکم لو اکثرتم ذکر ہاضم اللذات لشغلکم عما ارى، سنو یقیناً اگر تم لذتوں کو توڑنے والی چیز کا تذکرہ زیادہ کرتے تو وہ تمہیں اس سے غافل کر دیتا جو میں دیکھ رہا ہوں۔ میں تمہیں ہنستا ہوا دیکھ رہا ہوں، کھلکھلا رہے ہو اس طرح سے، اگر تم لذتوں کو توڑنے والی چیز کا تذکرہ کثرت سے کرتے تو یہ صورت نظر نہیں آتی۔ اب وہ لذتوں کو توڑنے والی چیز ہے کیا؟ آگے الموت، ذکر حازم اللذات اے ذکر الموت، اگر تم کثرت کے ساتھ موت کا ذکر کرتے، موت کو یاد کرتے، تو آج جو یہ غفلت کی چیز میں دیکھ رہا ہوں یہ نظر نہیں آتی۔ تو یہ موت کا کثرت سے ذکر تمہیں اس سے غافل کر دیتا۔ فاکثروا ذکر حازم اللذات الموت، تو لذتوں کو توڑنے والی چیز یعنی موت کا ذکر کثرت سے کرو۔ فَإِنَّهُ لَمْ يَأْتِ عَلَى الْقَبْرِ يَوْمٌ، کیونکہ قبر پر کوئی دن نہیں آتا مگر قبر کہتی ہے، قبر بات کرتی ہے اور کہتی ہے، انا بیت الغربت،
میں غربت کا گھر ہوں. یعنی جب آدمی مسافر ہوتا ہے تو وہ تنہائی محسوس کرتا ہے نا, وہاں کوئی ساتھی نہیں ہوتا, کوئی انس دینے والا, کوئی انیس نہیں ہوتا اس کا انا بیت الغربت, میں مسافرت کا گھر ہوں. وانا بیت الوحدت, میں تنہائی کا گھر ہوں. وانا بیت التراب, میں مٹی کا گھر ہوں. وانا بیت الدودھ, میں کیڑے مکوڑے کا گھر ہوں. وَإِذَا دُفِنَ الْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ, اور جب مومن بندہ قبر میں دفن کیا جاتا ہے, قال له القبر مرحبا واہلا, تو قبر اس سے کہتی ہے خوش آمدید, تم اپنوں میں آئے. مرحبا واہلا, خوش آمدید, تم اپنوں میں آئے. اما ان کنت لاحب من یمشی علی ظہری, سنو یقیناً تم ان سب میں مجھے محبوب تھے جو میری پشت پر چلتے ہیں. کسے محبوب تھے؟ الیہ, یعنی مجھے محبوب تھے. یقیناً تم ان سب میں مجھے زیادہ محبوب تھے جو میری پشت پر چلتے ہیں. فَإِذْ أُلِّيتُكَ الْيَوْمَ, تو آج جب مجھے تیرا والی بنا دیا گیا, تیرا حاکم بنا دیا گیا, وَصِرْتَ إِلَيَّ, اور تو میری جانب لوٹ آیا, فَسَتَرَى صَنِيعِي بِكَ, تو ان قریب تو اپنے ساتھ میرا سلوک دیکھے گا. فَسَتَرَى صَنِيعِي بِكَ, تو ان قریب تو میرا سلوک اپنے ساتھ دیکھے گا کہ میں تیرے ساتھ کیسا اچھا سلوک کرتی ہوں. قال, حضور نے ارشاد فرمایا, فَيَتَّسِعُ لَهُ مَدَّ بَصَرِهِ, تو قبر اس کے لیے اس کی نگاہ کی حد تک کشادہ ہو جائے گی, تا حد نگاہ قبر کشادہ ہو جائے گی, پھیل جائے گی. وَيُفْتَحُ لَهُ بَابٌ إِلَى الْجَنَّةِ, اور اس کے لیے جنت کی طرف دروازہ کھول دیا جائے گا. وَإِذَا دُفِنَ الْعَبْدُ الْفَاجِرُ, اور جب فاجر بندے کو دفن کیا جاتا ہے یا کافر کو دفن کیا جاتا ہے, قال له القبر لا مرحبا ولا اہلا, تو قبر اس سے کہتی ہے تمہیں خوش آمدید نہیں ہے, تم اپنوں میں نہیں آئے. اما ان کنت لابغض من یمشی علی ظہری الیہ, یقیناً تو ان میں مجھے سب سے مبغوض تھا جو میری پشت پر چلتے ہیں. فَإِذْ أُلِّيتُكَ الْيَوْمَ, جب آج مجھے تیرا والی بنا دیا گیا ہے, وَصِرْتَ إِلَيَّ, اور تو میری طرف لوٹ آیا ہے, فَسَتَرَى صَنِيعِي بِكَ, تو ان قریب تو میرا سلوک اپنے ساتھ دیکھے گا. قال, حضور نے ارشاد فرمایا, یہ کہہ کر کے زمین اس پر باہم مل جائے گی. فَيَلْتَئِمُ عَلَيْهِ, تو قبر اس پر باہم مل جائے گی. حتیٰ تختلف اضلاعه, یہاں تک کہ اس کی پہلو کی ہڈیاں ایک دوسرے کی طرف ہو جائیں گی, ادھر کی ادھر ہو جائیں گی, ادھر کی ہڈیاں ادھر ہو جائیں گی. قال, حضور راوی کہتے ہیں, وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باصابعہ, اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی انگلیوں سے اشارہ فرمایا, یعنی کیسے ادھر کی ادھر ہوں گی, اشارہ فرمایا. مثلا کیا کیا, فادخل بعضها فی جوف بعض, تو بعض کو بعض کے جوف میں داخل فرمایا. مثلا اب یہ ہے, یہ حصہ ہے تو بیچ میں کشادہ ہے, ایسے دیواروں کا دونوں کنارہ ہوتا ہے, قبر کی دیواریں جو ہوتی ہیں دونوں کنارہ ایسے ہوتا ہے, جگہ بیچ میں خالی ہوتی ہے, اس میں مرنے والا رکھ دیا جاتا ہے. اب جب قبر ملے گی تو اس طرح ادھر کا حصہ ادھر آئے گا, ادھر کا ادھر آئے گا, اور ایک دوسرے میں ایسے داخل ہو جائے گا, تو اس کی ہڈیاں ایسے ادھر کی ادھر گھس جائیں گی اور ادھر کی ادھر آ جائیں گی. قال وَيُقَيَّضُ لَهُ 70 تنینا, اور اس کے لیے 70 اژدہوں کو مسلط کر دیا جائے گا. وَيُقَيَّضُ لَهُ, اور اس کے لیے 70 اژدہوں کو مسلط کر دیا جائے گا. تنین کہتے ہیں یہ بڑے سانپ کو جو سخت زہریلا ہوتا ہے, اسی کو اژدہا کہا جاتا ہے. لو, اب کتنا یہ سانپ کتنا زہریلا ہوگا, کہ لو انا واحدا منها نفخا فی الارض, اگر ان 70 سانپوں میں سے ایک سانپ بھی زمین میں پھونک دے, زمین میں پھونک مارے, ما انبتت شیئا, تو زمین کچھ نہ اگا سکے, ما بقیت الدنیا, جب تک دنیا باقی رہے. اتنے زہریلے ہیں وہ, ایک بار اگر پھونک مار دے زمین پر تو جب تک دنیا باقی رہے زمین کچھ اگا ہی نہ سکے اس کے زہر کی وجہ سے. اب ان سانپوں کا حال کیا ہوگا, فَيَنْحَسْنَهُ وَيَخْدَشْنَهُ, تو وہ سارے سانپ اسے ڈسیں گے اور اسے نوچیں گے, اس کا گوشت پوشت نوچیں گے اور اسے ڈسیں گے. حَتَّى يُفْضَى بِهِ إِلَى الْحِسَابِ,
اب یہ ایک دو دن نہیں ہوگا، یہ ڈستے رہیں گے، نوچتے رہیں گے، یہاں تک کہ اسے حساب کی طرف لے جایا جائے۔ دفن کیے جانے کے بعد یہ عذاب شروع ہو گیا، اب جب قیامت قائم ہوگی حساب کے لیے اٹھایا جائے گا، جب تک یہ جاری رہے گا۔ قال، راوی نے بیان کیا، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما القبر روضۃ من ریاض الجنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے، او حفرۃ من حفر النار، یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے، ایک گڈھا ہے۔ جس طرح جہنم بہت خوفناک ہے، یہ گڈھا اسی کا یہ بھی ہے، جس طرح وہاں عذاب ہوگا، مصیبتیں آئیں گی، اسی طرح سے قبر میں بھی پیش آئیں گی۔ رواہ الترمذی، اسے امام ترمذی نے روایت کیا۔ وعن ابی جحیفہ قال، اور ابو جحیفہ سے مروی ہے، فرمایا قالوا یا رسول اللہ قد شبتا، صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول آپ بوڑھے ہو گئے، یعنی آپ کے بال سفید ہو گئے۔ قال، حضور نے ارشاد فرمایا شیبتنی سورۃ ہود و اخواتها، مجھے سورہ ہود اور اس جیسی دوسری سورتوں نے بوڑھا کر دیا ہے، یعنی ان کے غم کی وجہ سے جو اس میں جن چیزوں کا تذکرہ ہے اور امت کے لیے اس کی فکر کی وجہ سے یہ صورتحال پیدا ہوئی ہے۔ اسے امام ترمذی نے روایت کیا۔ اور ابن عباس سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا قال ابو بکر یا رسول اللہ قد شبتا، حضرت ابو بکر نے عرض کیا اے اللہ کے رسول آپ بوڑھے ہو گئے، آپ کے بال سفید ہو گئے۔ قال شیبتنی ہود والواقعۃ والمرسلات وعما یتساءلون واذا الشمس کورت، یعنی مجھے سورہ ہود، سورہ واقعہ، سورہ مرسلات اور عما یتساءلون اور اذا الشمس کورت نے بوڑھا کر دیا ہے۔ تو یہاں ایک کا ذکر تھا اور اخوات کہہ دیا گیا تھا، اور یہاں بات کا بھی اور ذکر ہو گیا، تو معلوم ہوا کہ اس میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت کے تعلق سے بیان فرمایا ہے، اس کی فکر نے، امت کے بچانے کی فکر نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے، میرے بال سفید ہو گئے ہیں۔ رواہ الترمذی، اسے امام ترمذی نے روایت کیا۔ وذکر حدیث ابی ہریرہ لا یلج النار فی کتاب الجہاد، اور حضرت ابو ہریرہ کی حدیث لا یلج النار یہ کتاب الجہاد میں ذکر کی جا چکی ہے۔ الفصل الثالث عن انس قال، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرمایا انکم لتعملون اعمالا ہی ادق فی اعینکم من الشعر، انہوں نے فرمایا کہ تم ایسے کام کرتے ہو جو تمہاری نظر میں بال سے زیادہ باریک ہیں، یعنی تم بہت سے ایسے عمل کرتے ہو جو تمہاری نگاہ میں بہت معمولی ہوتے ہیں، تم انہیں بہت حقیر جانتے ہو۔ اور ہمارا حال کیا تھا؟ کننا نعدها علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الموبقات، ہم ان اعمال کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عہد مبارک میں موبقات سے شمار کرتے تھے، یعنی مہلکات سے مانتے تھے اسے کہ یہ اعمال ہلاک کرنے والے ہیں۔ اور آج تمہارا حال کیا ہے کہ تم وہ اعمال کرتے ہو تو اسے بہت معمولی سمجھتے ہو۔ ٹھیک، اس وقت انہوں نے بیان کیا تھا، آج کے حالات اگر دیکھتے تو اور جانے کیا کیا بیان کرتے۔ آج تو حالت یہ ہے کہ جو واقعی بہت اہم ہے ہم انہیں بھی ایک دم معمولی سمجھتے ہیں۔ مثال کے طور پر نمازوں کو چھوڑ دینا، نمازیں نہ پڑھنا یا جان بوجھ کے قضا کر دینا، یہ سب تو بہت بڑا گناہ ہے۔ اس کے بعد بھی حالت کیا ہے کہ لگتا ہے کہ کوئی گناہ ہی نہیں ہے۔ جو ہمارا رویہ ہے، جو ہمارا انداز ہے، اس سے لگتا ہے کہ گناہ کا کام ہی نہیں ہے۔ تو یہ تو انہوں نے اپنے زمانے میں کہا تھا کہ تم ایسے اعمال کرتے ہو جو تمہاری نگاہوں بہت معمولی ہیں، بال زیادہ باریک معلوم ہوتے ہیں، حالانکہ ہم انہی اعمال کو اللہ کے رسول کے زمانے میں موبقات یعنی ہلاک کرنے والے اعمال سے شمار کرتے تھے۔ آج دیکھ لیجئے بڑے بڑے گناہ ہوتے رہتے ہیں، احساس بھی نہیں ہوتا کہ کوئی گناہ کا کام ہے، کوئی یاد بھی دلاتا ہے تو کہتا ہے یہ تو سبھی کرتے ہیں۔ تاجروں کے لیے جھوٹ بولنا، یا عام لوگوں کے لیے ہنسی مذاق میں جھوٹ بولنا، نماز چھوڑنا، کسی پر ظلم و زیادتی کرنا، بہنوں کو حق نہ دینا، اور بہت سارے مسائل ایسے ہیں عام طور پر یہ گناہ ہوتا رہتا ہے، توجہ بھی نہیں ہوتی ہے، ادھر کوئی یاد بھی دلاتا ہے، کوئی خوف نہیں پیدا ہوتا ہے۔
رواہ البخاری، اسے امام بخاری نے روایت کیا۔ وعن عائشہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، اور ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، یا عائشہ تو ایاک و محقرات الذنوب، اے عائشہ معمولی شمار کیے جانے والے گناہوں سے بچو، یعنی جو گناہ معمولی قرار دیے جاتے ہیں، معمولی کہے جاتے ہیں، ان سے بچو۔ فَإِنَّ لَهَا مِنَ اللَّهِ طَالِبًا، کیونکہ ان چھوٹے چھوٹے، ان حقیر اور معمولی گناہوں کے لیے بھی اللہ کی جانب سے مطالبہ کرنے والے ہیں، یعنی اللہ کی طرف سے فرشتے مقرر ہیں، وہ سب شمار کرتے ہیں، درج کرتے ہیں، اور اس کے بارے میں بھی باز پرس ہوگی۔ رواہ ابن ماجہ والدارمی والبیہقی فی شعب الایمان، اسے ابن ماجہ نے روایت کیا اور دارمی نے اور بیہقی نے شعب الایمان میں روایت کیا۔ وعن ابی بردہ ابن ابی موسیٰ، ابو بردہ ابن ابو موسیٰ سے مروی ہے، فرمایا قال علی عبداللہ ابن عمر، مجھ سے حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا، حل تدری ما قال ابی لابی کا، کیا تمہیں پتہ ہے کہ میرے باپ نے تیرے باپ سے کیا کہا؟ یعنی حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا کس سے؟ ابو بردہ ابن ابو موسیٰ سے، کیا تمہیں پتہ ہے کہ میرے باپ نے ہمارے باپ سے کیا کہا؟ قالا، راوی کہتے ہیں یعنی ابو بردہ کہتے ہیں، قلت لا، میں نے کہا نہیں، مجھے نہیں معلوم ہے۔ قالا فإن ابی قال لابیک، حضرت عبداللہ نے فرمایا کہ میرے باپ نے تمہارے باپ سے کہا، یا ابا موسیٰ حل یسرک ان اسلامنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تمہیں اس بات سے خوشی ہوگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا اسلام قبول کرنا، یا ہمارا اسلام اور حضور کے ساتھ ہمارا ہجرت کرنا اور حضور کے ساتھ جہاد کرنا، وعملنا کلہ معہ، اور حضور کے ساتھ ہمارا سارا عمل، باردا لنا، ہمارے لیے ثابت رہے، یعنی وہ ہمارے لیے محفوظ رہے، ثابت رہے اور ہمارے لیے مفید ہو، وَأَنَّ كُلَّ عَمَلٍ عَمِلْنَا بَعْدَهُ، اور ہر وہ عمل جسے ہم نے حضور کے وصال کے بعد کیا ہے، نجونا منہ، ہم اس سے چھٹکارا پا جائیں، نجات پا جائیں، کفافن، یعنی برابر برابر، یعنی جو ہم نے بعد میں اعمال کیے ہیں نہ ہمارے لیے مفید ہوں نہ ہمارے لیے مضر ہوں، بس یہ کہ مواخذہ ان کے باعث نہ ہو، برابر برابر ہم چھوٹ جائیں۔ راسن براسن، یعنی سوائن بے سوائن، یعنی برابر برابر چھوٹ جائیں، نہ ان کے باعث ہمیں نقصان ہو اور نہ فائدہ پہنچے، کیا تمہیں اس سے خوشی ہوگی؟ فقال ابو کا، تو تیرے باپ نے یعنی ابو موسیٰ نے کہا میرے باپ سے یعنی عمر، حضرت عمر سے، لا واللہ، انہوں نے کہا نہیں، بخدا، قد جاہدنا بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد جہاد کیا، وصلینا، اور نمازیں ادا کی، وصمنا، اور روزے رکھے، وعملنا خیرا کثیرا، اور خیر کثیر ہم نے کیا، وَأَسْلَمَ عَلَىٰ أَيْدِينَا بَشَرٌ كَثِيرٌ، اور ہمارے ہاتھ پر بہت سے انسانوں نے اسلام قبول کیا، وَإِنَّا لَنَرْجُو ذَلِكَ، اور یقیناً ہم اس کے ثواب کی امید رکھتے ہیں، یہ سارا نیک کام جو حضور کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد ہم نے کیا ہے، ہم ان سب کے ثواب کی امید رکھتے ہیں۔ قال ابی، تو میرے باپ نے کہا، یعنی حضرت عمر نے فرمایا، ولیکنی انا والذی نفس عمر بیدہ، لیکن میں قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں عمر کی جان ہے، لوددت ان ذالک بردنا، ضرور میری خواہش ہے کہ وہ ہمارے لیے ثابت رہے، یعنی سرکار کی حیات ظاہری میں جو ہم نے ان کے ساتھ عمل کیا ہے وہ ہمارے لیے ثابت رہے، وَأَنَّا كُلَّ شَيْءٍ عَمِلْنَا بَعْدَهُ، اور ہر وہ کام جو ہم نے حضور کے تشریف لے جانے کے بعد کیا ہے، نجونا منہ، ہم اسے چھٹکارا پا جائیں، کفافن، برابر برابر، راسن براسن، یعنی نہ ہمارے لیے وہ مفید ہو نہ ہمارے لیے مضر ہو۔ فقلت، تو ابو بردہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، ان اباکا واللہ کان خیرا، بے شک آپ کے والد بخدا بہتر تھے میرے والد سے، یعنی آپ کے والد اتنے نیک، متقی، پرہیزگار
اور اللہ کے رسول کے ایسے قریبی جب بھی ان کی یہ خواہش تھی کہ جو اعمال ہم نے سرکار کی حیات میں کیا ہے وہ ہمارے حق میں محفوظ رہے، اور جو بعد میں کیا ہے ہم اس کے مواخذے سے بچ جائیں۔ تو کہا بلا شبہ تمہارے باپ میرے باپ سے بہتر تھے۔ وہ حضرات ایسی باتیں سوچتے تھے، اور آج تو دل اتنا سخت اور مردہ ہو گیا ہے کہ گناہ کرنے کے بعد ہی ہم کچھ نہیں سوچتے ہیں۔ رواہ البخاری، اسے امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ وعن ابی ہریرہ قال، اور حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امرنی ربی بتسع، مجھے میرے پروردگار نے 9 چیزوں کا حکم دیا ہے۔ اور 9 چیزیں کیا ہیں؟ خشیت اللہ فی السر والعلانیہ، یعنی باطن میں اور ظاہر میں اللہ تعالیٰ کی خشیت، یعنی جہاں کوئی نہ دیکھ رہا ہو، جو خفیہ ہو، وہاں بھی اللہ تعالیٰ کی خشیت ہو، اور جہاں سب لوگ دیکھ رہے ہوں، مجمع عام میں ہو، تو وہاں بھی اللہ کی خشیت ہونی چاہیے۔ تو اللہ کی خشیت کا حکم دیا، سر میں یعنی خفیہ طریقے میں بھی اور علانیہ طور پر بھی خشیت کا حکم دیا۔ دونوں حالتوں میں خشیت پیدا کریں اپنے اندر۔ وَكَلِمَةِ الْعَدْلِ فِي الْغَضَبِ وَالرِّضَا، اور ناراضی اور خوشنودی دونوں حالتوں میں انصاف کرنے کا حکم دیا، کلمہ عدل کہنے کا، انصاف کی بات کہو۔ وَالْقَصْدِ فِي الْفَقْرِ وَالْغِنَا، اور محتاجی اور مالداری میں میانہ روی کا، ایسا نہ ہو کہ جب تم محتاج ہو جاؤ جزا فضا کرو، یا جب مالدار ہو جاؤ تو افراط کا شکار ہو جاؤ، بلکہ ہمیشہ معتدل رہو۔ وَأَنْ أَصِلَ مَنْ قَطَعَنِي، اور مجھے اس بات کا بھی حکم دیا کہ میں اس رشتے کو جوڑوں جو مجھ سے رشتہ کاٹے۔ ان اصل من قطعنی، کہ میں اسے جوڑوں جو مجھ سے قطع تعلق کرے۔ وعوتیا من حرمنی، اور میں اسے عطا کروں جو مجھے محروم کرے۔ وعافوا عمن ظلمنی، اور اسے معاف کر دوں جو مجھ پر ظلم کرے۔ وَأَن يَكُونَ صَمْتِي فِكْرًا، اور اس بات کا بھی حکم دیا کہ میری خاموشی یہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے معانی میں غور و فکر کرنا ہو۔ وَنُطْقِي ذِكْرًا، اور میری گویائی، میرا بولنا یہ رب کریم کی حمد و ثنا ہو، یہ ذکر ہو۔ وَنَظْرِي عِبْرَةً، اور میرا دیکھنا یہ عبرت کا دیکھنا ہو، اے دنیا کے مناظر دیکھ کر کے مجھے عبرت حاصل ہو۔ وَآمُرَ بِالْمَعْرُوفِ، اور یہ کہ میں بھلائی کا حکم دوں، اور کہا گیا کہ بالعرف اور بالمعروف، یہ دونوں روایتیں ہیں، اور اس بات کا مجھے حکم دیا کہ میں بھلائی کا حکم دوں۔ اب یہ ہے کہ اس کو شامل کریں گے تو بجائے 9 کے 10 ہو جائے گا نا، تو اس کے بارے میں کہا گیا کہ یہ الگ سے کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ پہلے جو 9 چیزیں بیان کی گئی ہیں سب تو موافق شرعی ہیں، تو اسی کا یہ اجمال ہے کہ میں بھلائی کا حکم دوں، میں لوگوں کو کیا برائی سے روکوں، تو اسی کا اجمال ہے۔ جو 7 کام بیان کیے، 9 کام بیان کیے گئے نا، وہ سب کا اس میں شامل ہے، الگ سے یہ کچھ نہیں ہے۔ رواہ رزین، اسے رزین نے روایت کیا۔ وعن عبداللہ ابن مسعود قال، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود سے مروی ہے، فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من عبد مؤمن یخرج من عینیہ دموع، کوئی مومن بندہ ایسا نہیں جس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئیں، وَإِنْ كَانَ مِثْلَ رَاسِ الذُّبَابِ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اگرچہ وہ آنسو مکھی کے سرے کی طرح سے ہو، کیسے نکلے؟ من خشیت اللہ، اللہ کی خشیت کے سبب، اللہ کے خوف سے آنسو نکل آئے، اگرچہ وہ آنسو مکھی کے سرے کے برابر ہو۔ ثم یصیب شیئا من حر وجہی، پھر وہ آنسو اس کے ظاہر چہرے کے ظاہری حصے کو لگ جائے، آنکھ سے آنسو نکلے اور چہرے کا ظاہر کیا سامنے والا ہے اس پر لگ جائے۔ الا حرمہ اللہ علی النار، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اسے جہنم پر حرام فرما دے گا، یعنی وہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ تو اس سے سمجھ میں آیا کہ اللہ تعالیٰ کی خشیت سے معمولی رونا بھی یہ بہت اہمیت رکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے باعث ہمارے گناہ بخش دے گا، ہمیں جہنم سے بچا لے گا۔ رواہ ابن ماجہ، اسے ابن ماجہ نے روایت کیا۔
یہ باب آپ کا ختم ہوا اور آج کا سبق بھی آپ کا